بہت بہت شکریہ بخاری صاحب، آپ نے ہمیں پھر جوائن کیا ہے۔ یہ فرمائیے گا کہ بہت کم ہم نے ایسی صورتحال دیکھی ہے کہ ایک اسٹیٹڈ سیز فائر بھی ہے، اس کے دوران ایک ایسی صورتحال ہم بار بار دیکھ رہے ہیں پچھلے 48 گھنٹوں میں جو کہ فل فلیجڈ وار کی کیفیت ہے، جس میں کہ باقاعدہ فوجیں ایک دوسرے پہ حملہ کرتی نظر آئی ہیں، مگر اسی دوران یہ خبریں بھی آ رہی ہیں کہ پیس ٹاکس بھی چل رہے ہیں، پازیٹیولی آگے بڑھ رہے ہیں، اور وائس پریزیڈنٹ وینس نے کہا کہ بہت ایک مضبوط، مطلب ان کی امید بالکل قائم ہے کہ ایک معاہدہ ہو سکتا ہے۔ اس میں کیا چیز زیادہ حقیقت کے قریب ہے؟ جی شکریہ کامران صاحب۔ دیکھیں یہ کوئی غیر معمولی بات نہیں ہے۔ عمومی طور پہ جنگوں کے دوران جب کانفلکٹس چل رہی ہوتی ہیں تو کنیٹک آپریشنز بھی ساتھ ساتھ چل رہے ہوتے ہیں اور بات چیت بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہے، یہاں تک کہ سیز فائر بھی نہیں ہوتا پھر بھی بات چیت رہی ہوتی ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو جو افغان طالبان کے ساتھ امریکہ کی بات چیت تھی وہ عین جنگ کے دوران چل رہی تھی، ویتنام وار کا بھی ایگزامپل ہے، اور اس طرح کے بہت سارے اور ایگزامپلز ہیں۔ ہاں، اس میں جو غیر معمولی بات یہ ہے کہ وہ ایک مجموعی طور پہ ایک سیز فائر ہے جس کی وائلیشنز ہو رہی ہیں، تو میں ان کو خیر غیر معمولی نہیں سمجھتا۔ ظاہر ہے جب ایک سائڈ جو ہے وہ لیوریج حاصل کرنا چاہ رہی ہے تو ظاہر ہے پھر اس طرح کی کمپلیکیشنز تو ہوتی ہیں۔ دیکھیں جہاں تک حقیقت کا تعلق ہے، حقیقت کا وہی ہے جو ہے کئی مہینوں سے چلی آ رہی ہے، جو اس جنگ کے شروع سے چلی آ رہی ہے، کہ ایران جو ہے وہ اس جنگ کو زیادہ دیر برداشت نہیں کر سکتا۔ ان کی اکانومی کو بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے، ان کے اوپر ایک بلاکیڈ ہے، ان کی لیڈرشپ جو ہے وہ تتر بتر ہے، یہ ایک اینڈلیسلی وہ نہیں چل سکتے اس کنڈیشن میں۔ پھر یہ ہے کہ وہ جو جوابی کارروائی کرتے ہیں اس سے یہ تصور کر لیا جاتا ہے کہ ایران جو ہے کہ وہ کوئی بڑا برابر کا پلڑا چل رہا ہے۔ دیکھیں ان کا جو جوابی کارروائی ہے وہ ایک ٹیکٹیکل وار ٹیکٹک ہے، لیکن جو ان کے فنڈامنٹل پرابلمز ہیں اکانومی کے حوالے سے، اور پھر ان کے ہاں جو اندرونی طور پہ خلفشار ہے، اور پھر یہ ہے کہ وہ اس چیز کو نارملائز نہیں کرنا چاہتے کہ یہ فور دا لانگ ہال وقتاً فوقتاً ان کی سرزمین پہ حملے ہوتے رہیں، ان کے لیے ڈیل کرنا بہت اشد ضرورت ہے۔ تو اس وجہ سے ان کی انفارمیشن آپریشنز پہ توجہ دینے کی جو ہے کم ضرورت ہے، اور ان کے امپیریٹیوز اور ان کی کنسٹرینٹس کو سمجھنے کی زیادہ ضرورت ہے۔ مگر وہ ریفلیکٹ کہاں ہو رہی ہے؟ جو ان کی امپیریٹیوز ہیں، جو ان کے پرابلمز ہیں، جو آبویسلی ان کی اکانومی کے ایشوز ہیں، جو بڑی پریکیریس ہے آبویسلی معاملات ہیں، مگر وہ جب وہ ڈائیلاگس کی ٹیبل پر ہیں، جہاں بات چیت ہو رہی ہے، جہاں ساری چیزیں ہیں، وہاں پہ وہ ان کی گھبراہٹ کیوں ریفلیکٹ نہیں ہو رہی ہے؟ وہ کیوں بلکہ لگتا ہے کہ وہ ٹائم بائی کرنا چاہ رہے ہیں، وہ ڈریگ کرنا چاہ رہے ہیں، دے آر ناٹ ان اے ہری۔ آئی ڈونٹ تھنک کہ وہ ان کی جو فیٹ ڈریگنگ ہے اس سے یہ ہمیں جو ہے تصور اخذ کرنا چاہیے کہ بھئی وہ ان کے پاس بہت وقت ہے اور وہ اپنا دے آر ٹیکنگ دیئر سویٹ ٹائم۔ دیکھیں گنجائش دیکھ کے تمام ایکٹرز ریشنل ہوتے ہیں، بشمول کوئی بھی جو ہے آئیڈیالوجیکل ریجیم یا آئیڈیالوجیکل ایکٹر لائک ایران، تو اس میں وہ گنجائش دیکھتے ہیں کہ دوسری طرف سے ان کو کتنی سپیس مل رہی ہے اور اس کو موو کرتے ہیں۔ پھر ان کی کنسٹرینٹس ہیں، الٹیمیٹلی دیکھیں ان کو بھی پتا ہے امریکہ کو بھی ڈیل چاہیے، اور جب ڈیل چاہیے تو ڈیل ایک کوہیرنٹ ڈیل ہونی چاہیے نا۔ یہ تو نہیں ہے کہ آپ چند لوگوں کے ساتھ ڈیل بنا لیں گے، ایک دھڑے کے ساتھ ڈیل بنا لیں گے، کل کو پتا چلا جن کے ساتھ ڈیل بنائی ان کی حکومت کا تختہ ہی الٹ گیا۔ تو یہ بھی بڑا ضروری ہے امریکہ کے لیے کہ پوری کی پوری جو ریجیم ہے اس کے تمام جو کل پرزے ہیں وہ ایک جگہ منجمد ہو کے تو اس چیز کو سائن کریں، ورنہ کس قسم کی ڈیل ہے کہ جو ہے آپ نے ایک فیکشن سے تو کر لی لیکن دوسرا فیکشن آیا اور اس نے کہا جی ہم نہیں مانتے۔ تو جو یہ چیز بھی دیکھنے کی ضرورت ہے۔ لیکن بخاری صاحب یہ فرمائیے گا کہ کب ہوگا یہ، اس بات کو جو پیشنس ہے وہ یو ایس کا کب ختم ہوگا؟ جب یہ تو صرف ایران کے پیشنس کی بات نہیں ہے، یو ایس کی بھی ہے نا۔ اب وہاں وہ اب مڈ ٹرم کی طرف جا رہے ہیں، الیکشنز کی جانب جا رہے ہیں، ان کو آگے 4 جولائی کی ظاہر ہے کہ ایک بہت بڑا ایونٹ ہونے والا ہے۔ دوسری جانب آپ دیکھیں اکراس دا بورڈ یو ایس میڈیا کے اندر اس وار کے حوالے سے جو یو ایس نے جس طرح کا بھی وہ پریویل نہیں کر سکی وار میں، اس میں بہت ویکنیسز جو ہیں اس کو وہ تو یو ایس کی اس پورے کانفلکٹ میں جو ہے اس کو یو ایس کی ڈیفیٹ ڈکلیئر کر رہے ہیں جو کچھ بھی ہوا ہے۔ تو اس پورے معاملے میں ایک جو پریشر ہے وہ یو ایس پر بھی تو ہے نا۔
جی بالکل ہے، لیکن اس کو بھی تھوڑا ان پیک کرنے کی ضرورت ہے. جو صدر ڈونلڈ ٹرمپ پہ پریشر ہے وہ پولیٹیکل اور اکنامک ہے. جہاں تک میڈیا کا ہے، آئی تھنک صدر ڈونلڈ ٹرمپ میڈیا کو رائٹ آف کر چکے ہیں. وہ اس کے اوپر زیادہ دھیان نہیں دیتے. ان کی یہ اس بات اگر آپ دیکھیں تو ان کے سوشل میڈیا پوسٹ، ان کے جو میڈیا کے ساتھ انگیجمنٹس ہوتے ہیں، تو اس میں وہ میڈیا کو جو ہے وہ اس طرح سیریسلی نہیں لیتے، کیونکہ میڈیا کے بارے میں ایک بات مشہور ہے کہ وہ جو ہے ان کا ایک اپوزنگ ویو ہے. وہ ایک سیاسی ویو کے تحت اس پورے سلسلے کو دیکھ رہے ہیں، اور ان کا اپنا ایک جھکاؤ جو ہے وہ لیفٹ کی جانب ہے. تو وہ تو جو ہے نہ ادھر ہے نہ ادھر ہے، لیکن ہاں پولیٹیکل اور اکنامک جو ہے وہ دباؤ ہے، اور یہ زیادہ دیر طول نہیں چل سکتا. ابھی دیکھیں صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ گزشتہ کئی دنوں سے اپنے جو پسندیدہ جو کینڈیڈیٹس ہیں ان کو پروموٹ کر رہے ہیں اپنے ٹروتھ سوشل کے اوپر. تو ظاہر ہے ان کے ذہن میں مڈ ٹرمز جو ہے از اے بگ فیکٹر. تو وہ اس چیز کو زیادہ طول نہیں دے سکتے. اسی وجہ سے آج ان کا صبح بیان آیا ہے کہ وقت بہت کم ہے اور یہ زیادہ دیر کھینچ نہیں سکتا، آلریڈی بہت زیادہ کھینچ چکا ہے. تو یہ اگین ایک طرف یہ ہے کہ دوسری سائڈ تمام جو ہے وہ اپنے جو دھڑے ہیں وہ منجمد ہو کے تو اگری کریں اور پھر امریکہ کے ساتھ آ کے ڈیل کریں. ایک طرف یہ ہے، دوسری طرف یہ ہے کہ اگر اس میں زیادہ وقت لگ جاتا ہے تو کہیں جو ہے نقصان نہ ہو جائے سیاسی اور اکنامک صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو. اچھا، تو نیگوسیشنز تو جاری ہیں. آج آپ نے نیو یارک ٹائمز میں دیکھا ہے کہ جی کے بلکہ بہت ہی پروگریس کر رہے ہیں آگے. وائس پریزیڈنٹ والز کا بھی دیکھا ہے. اس کا مطلب یہ کہ بہرحال مذاکرات جو ہیں وہ کسی جاری ہے. تھوڑے دنوں پہلے ہم نے دیکھا تھا پاکستان کے انٹیریئر منسٹر جو بہت ہی میجر اس معاملے میں مصری ہیں، وہ تہران گئے تھے فیلڈ مارشل عاصم منیر کا میسج لے کے، اور ابھی قطری ڈیلیگیشن جو ہے وہ تہران میں ہے، بات چیت ہو رہی. تو اس کا مطلب یہ کہ بات چیت جاری ہے، اینڈ اپیرنٹلی اب لگ رہا ہے کہ دونوں جو ہے دے آر رننگ اگینسٹ ٹائم، کہ اب اس کو جلد از جلد جو ہے اس کو لاک کیا جائے. کیا یہ پرسیپشن صحیح ہے؟ جی بالکل درست ہے. امریکہ ظاہر ہے وہ بار بار جو ہے اس کا پریفرنس یہی ہے. یہ اس کو بڑی کلیئرلی تمام قیادت نے جو ہے، چاہے سیکرٹری روبیو ہیں، وائس پریزیڈنٹ جے ڈی وینس ہیں، پیٹ ہیگسیت ہیں سیکرٹری وار، یا بذات خود صدر ڈونلڈ ٹرمپ، تمام جو ہے لیڈرشپ یہ کہہ چکی ہے کہ وی وانٹ ٹو ہیو اے ڈپلومیٹک سولوشن ٹو دس. تو اس کو ڈپلومیسی کے تھرو وہ پہلی پرائیورٹی ہے. لیکن جس وقت وہ یہ اندازہ لگا لیں گے کہ بھائی یہاں سے جو ہے نا مزید پیش رفت نظر نہیں آ رہی، اس کی کیا بھی کوئی بھی وجہ ہو، اور زیادہ تر وجوہات جو ہیں وہ ایران کی انٹرنل ہیں، کیونکہ وہ ایک جگہ پہ آ جائیں. کیونکہ دیکھیں وہ جب پیش رفت ہوتی ہے، پھر پیش رفت کے بعد جو ہے پھر یہ ہو جاتا ہے کہ جی وہ دیکھیں وہ اسرائیل جو ہے وہ حملہ کر رہا ہے لبنان کے اندر، تو ہم وہ یہ نہیں کر سکتے. یہ اس بات کی بھی عکاسی ہے. ظاہر ہے اسرائیل کے اپنے امپیریٹیوز ہیں. وہ جیسے وائس پریزیڈنٹ جے ڈی وینس نے کھل کے بتایا ہے کہ ان کے اور جو امریکہ کے انٹرسٹ ہیں وہ جہاں بہت جگہوں پہ کنورٹ کرتے ہیں، ڈائیورٹ بھی کرتے ہیں. لیکن اس کے علاوہ ایک اور ایشو بھی ہے کہ بھائی آپ کتنے کنسیشنز دے رہے ہیں. یہ ایران کے اندر ایک ڈیبیٹ چل رہی ہے کہ بھائی ہم ہاؤ مینی کنسیشنز آر ٹو مچ. ٹھیک ہے، یعنی کمپرومائز تو ہم نے کرنا ہے، لیکن کیا یہ تو نہیں ہو رہا کہ ہم بالکل ہی گھٹنے ٹیک رہے ہیں. تو پھر وہ اپنی مانگوں کو ایڈجسٹ کرتے ہیں کہ بھئی دیکھیں وہ اسرائیل جو ہے حملہ کر رہا ہے، تو اس وجہ سے جو ہے یہ ہمارے جو مانگوں کی وائلیشن ہے، جب تک وہاں نہیں بند ہوگا ہم یہاں نہیں کریں گے. تو اور وہ پرسیپشنز کو بھی مینیج کر رہے ہیں. ایک چیز جو ہے وہ جو ایران کی میں سمجھتا ہوں کہ ایک ان کا اسٹرانگ پوائنٹ ہے، اور وہ یہ ہے کہ ان کی انفارمیشن آپریشنز کو عالمی میڈیا جو ہے وہ انکرٹیکلی کنزیوم کر رہا ہے، اور اس کے اوپر کوئی کرٹیسزم نہیں ہو رہا. اور اس کے برعکس صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو کہتے ہیں، یہ ایک آئرنی ہے، ایک پیراڈاکس ہے کہ اس کو جو ہے اس کی بال کی کھال نکالی جاتی ہے، لیکن ایرانین انفارمیشن آپریشنز کو جو کا تو لے لیا جاتا ہے. سو دس از سم تھنگ دیٹ ہیزنٹ بین ٹاکڈ اباؤٹ.